السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم نے تیسرا چیپٹر سٹارٹ کرنا ہے بادشاہت۔ اس میں جو ٹاپک ہم لوگ پڑھیں گے اس میں تاج اور تاجدار میں فرق، حکمران کی آئینی حیثیت کیا ہے، برطانیہ کے اندر تاج کے اختیارات اور بادشاہت کی بقا کی وجوہات۔ اس میں ہم دیکھیں گے کہ نفسیاتی وجوہات ہیں، تاریخی، سیاسی اور بین الاقوامی وجوہات۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بادشاہت کسے کہتے ہیں۔ برطانیہ میں تقریباً 5ویں صدی عیسوی سے بادشاہی نظام رائج تھا۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ جب بادشاہ مقتدر اعلیٰ اور مطلق العنان ہوتا تھا۔ بادشاہت ایک خدائی ادارہ تھا، یعنی یہ تصور ہوتا تھا کہ یہ خدا کی طرف سے دیا گیا ایک عطیہ ہے، اور بادشاہ عوام اور قانون سے افضل ہوتا تھا۔ اس زمانے میں یہ بھی خیال کیا جاتا تھا کہ جو بادشاہ ہے اسے ہر فرد کی زندگی اور موت پر اختیار ہے، یعنی کوئی بھی بادشاہ کی حکم عدولی نہیں کر سکتا۔ آہستہ آہستہ بادشاہ کے اقتدار میں اور بھی ادارے شامل ہونے لگے۔ پہلے بادشاہ کے جو امیر اور مشیر بادشاہ کے ساتھ ہوتے تھے، پھر آہستہ آہستہ پارلیمنٹ کا ادارہ سامنے آیا اور اس نے بادشاہ کے اختیارات میں شراکت اختیار کر لی، اور برطانوی سیاسی نظام میں ایک وقت ایسا آیا کہ جب پارلیمنٹ نے بادشاہ کے خلاف بغاوت کر دی، اور برطانیہ کے اندر 1642 سے 1649 تک خانہ جنگی کا دور تھا۔ اسی دوران برطانیہ کا بادشاہ چارلس اول، اس کو پھانسی بھی دی گئی، لیکن اس کے تھوڑے عرصے کے بعد بادشاہت دوبارہ بحال ہو گئی۔ اس کی بھی بہت ساری وجوہات ہیں، یہ ہم لوگوں نے اس کو بھی ڈسکس کرنا ہے۔ تو برطانیہ کے اندر اس دور میں بادشاہ مکمل طور پہ پارلیمنٹ کے زیر اثر آ گئے، یعنی زیادہ اختیارات پارلیمنٹ کے پاس چلے گئے، اور آہستہ آہستہ بادشاہ اپنے اختیارات سے محروم ہو گیا۔ یہ وہی دور تھا جب بادشاہ اور تاج کی اصطلاحات تشکیل دی گئیں، یعنی تاج اور تاجدار کی اصطلاحات استعمال کی جانے لگی۔ تاجدار یعنی بادشاہ۔ تاج اور تاجدار میں فرق، اس سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تاج سے کیا مراد ہے۔ تاج انگلش میں اسے کراؤن کہتے ہیں۔ تاج بادشاہت کی علامت ہے، لیکن تاج اور تاجدار دو مختلف چیزیں ہیں۔ تاج دراصل وہ ادارہ ہے جسے تمام اختیارات حاصل ہیں جو کسی بادشاہ کو حاصل ہونی چاہیے۔ تاج سے مراد انتظامی اختیارات جس ادارے کے پاس ہوں، یعنی وہ انتظامیہ کا مترادف جسے ہم کہتے ہیں، یعنی انتظامیہ یعنی گورنمنٹ کا جو دوسرا آرگن ہے انتظامیہ، اس کے پاس جو بھی اختیارات ہوتے ہیں اصل میں وہ تاج کے اختیارات ہیں جو انتظامیہ استعمال کرتی ہے۔ تاج قانونی لحاظ سے تمام اختیارات کو بروئے کار لانے کا حقدار ہے، لیکن تاج کے تمام اختیارات حکومت کے اندر جو کابینہ اور اس کے وزراء استعمال کرتے ہیں، اور وزراء ان اختیارات کو بادشاہ کے نام پر ہی استعمال کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب تاجدار
اور تاج میں جو ایک بنیادی فرق ہے، تاجدار سے مراد انفرادی حیثیت رکھنے والا ایک شخص ہے، جبکہ ہم نے پہلے دیکھا کہ تاج سے مراد وہ اختیارات ہیں جو تاجدار کو حاصل ہوتے ہیں، لیکن وہ اختیارات اس کے نام پہ کئی دوسرے افراد استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح برطانیہ کے اندر جو تاجدار ہے، بادشاہ ہے، اس کے پاس برائے نام اختیارات ہیں، یعنی اس کے پاس بادشاہت کے اختیارات موجود نہیں ہیں، یعنی آئینی لحاظ سے تو اختیارات موجود ہیں، یعنی آئین میں ان اختیارات کا ذکر موجود ہے، لیکن یہ تمام اختیارات پارلیمنٹ استعمال کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، پارلیمانی نظام میں آپ کو پتہ ہے کہ جو پارٹی زیادہ ووٹ لیتی ہے وہ پارٹی اپنی حکومت بناتی ہے۔ تو وزیر اعظم انتظامی معاملات کو سنبھالنے کے لیے ایک کابینہ بناتا ہے، تو بادشاہ کے تمام اختیارات کابینہ استعمال کرتی ہے۔ یہی اختیارات جو ہیں وہ تاج یا کراؤن کہلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، حکمران کی آئینی حیثیت آپ کے پاس جو بک ہے ڈاکٹر محمد سرور کی، اس میں جو آپ کے چیپٹر کی ترتیب ہے اسی لحاظ سے میں آپ کو گائیڈ کر رہی ہوں۔ آپ لوگوں کی بک میں جتنے بھی پوائنٹس ہیں آپ نے وہاں سے یاد کرنے ہیں، اور یہ والے پوائنٹس اگر ہو سکے تو ان کو بھی ساتھ شامل کر لیں۔ حکمران کی آئینی حیثیت، یعنی جو حکمران ہے برطانیہ کے اندر، بادشاہ ہے، اس کی آئین میں حیثیت کیا ہے؟ اب اس میں برطانیہ میں جو بادشاہت ہے اس کو محفوظ رکھنے کے لیے پارلیمنٹ نے وقتاً فوقتاً جو قوانین بنائے، اس کے مطابق قانون پارلیمنٹ نے ایک بنایا جانشینی کا قانون 1701 میں بنایا گیا۔ اس کے علاوہ ایک اور قانون جو پارلیمنٹ نے بنایا، اس میں برطانوی تخت پر پروٹیسٹنٹ عقیدے سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کو وراثت کا حق حاصل ہوگا۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے برطانیہ کے اندر موروثی بادشاہت ہے، یعنی ایک بادشاہ وہ اپنی موت تک بادشاہ رہتا ہے، اس کے بعد اس کا بڑا بیٹا بادشاہ بنتا ہے۔ اسی طرح جو حکمران کی آئینی حیثیت ہے جو آئین کے اندر لکھی ہوئی ہے، اس میں یہ ہے کہ تخت پر پہلا حق بادشاہ کے بڑے بیٹے کا ہوگا۔ بڑے بیٹے کے بعد عمر کی ترتیب سے دوسرے لڑکے کو جانشین بنایا جائے گا۔ اگر بادشاہ کی نرینہ اولاد نہ ہو تو سب سے پہلے بڑی لڑکی، اس کے بعد عمر کی ترتیب سے دوسری لڑکیاں جانشین ہوں گی۔ اگر بادشاہ کی اولاد نہیں ہے تو بادشاہ سے چھوٹا بھائی تاج کا وارث ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور چھوٹے بھائی کے بعد پھر اس کے باپ کا چھوٹا بھائی حقدار ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ برطانیہ کے اندر رومن کیتھولک یا دوسرے جو مذہبی فرقے ہیں ان کے جو لوگ ہیں وہ تاج برطانیہ کے وارث نہیں ہوں گے، یہ باقاعدہ آئین میں لکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آئین میں لکھا ہوا ہے کہ بادشاہ کے بیٹے کی عمر 18 سال سے کم ہو اور اس کے لیے عطلیق مقرر کیا جائے جو شاہی خاندان سے ہوگا۔ اس کے علاوہ وارث جو تخت کا وارث ہوگا 25 سال کی عمر تک پہنچنے سے پہلے اس کی شادی ممنوع ہے۔ اس کے علاوہ جو تخت کا وارث ہے کسی متعلقہ عورت سے شادی نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، بادشاہ یا وارث تخت جو ہے دیکھیں کسی رومن کیتھولک عورت سے شادی نہیں کر سکتا۔ اگر وہ ایسا کرے گا تو اسے تخت سے دستبردار ہونا پڑے گا۔
ٹھیک ہے، تو یہ بادشاہ کی آئینی حیثیت جو کہ برطانوی آئین میں اس کا ذکر موجود ہے۔ آگے ہے تاج کے اختیارات۔ تاج کے اختیارات آپ کی بک میں لکھے ہوئے ہیں، ان کے اندر جتنے بھی پوائنٹس ہیں آپ ان کو فالو کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بادشاہ کے یعنی تاج کے کچھ سیاسی اختیارات و فرائض ہیں، وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ پہلے نمبر پر ہے وزیر اعظم کی تقرری۔ پارلیمنٹ کے جب الیکشن کمپلیٹ ہو جاتے ہیں تو جس پارٹی کو زیادہ ووٹ دیے جاتے ہیں اس کو وزیر اعظم بنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بادشاہ کامیاب ہونے والے شخص کو طلب کرتا ہے اور اسے وزارت کا عہدہ سونپتا ہے، ٹھیک ہے، اور اسے وزیر اعظم کو ساتھ ہی کہتا ہے کہ وہ وزارت بنائے، یعنی کابینہ، اور کابینہ کے اندر جتنے بھی وزراء ہیں ان کا انتخاب کرے، ٹھیک ہے، اور ان کے ناموں کی جو فہرست ہے وہ بادشاہ کو پیش کرے۔ دوسرے نمبر پر ہے وزیر اعظم کو مشورہ اور تنبیہ۔ بادشاہ وزیر اعظم کو وقتاً فوقتاً مشورہ بھی دیتا رہتا ہے اور اس کے اچھے منصوبوں کی حوصلہ افزائی بھی کرتا ہے۔ اگر وزیر اعظم کے کسی کام سے بادشاہ کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہو تو بادشاہ اسے تنبیہ بھی کرتا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے آئینی سربراہی۔ بادشاہ کیونکہ ملک کا آئینی سربراہ ہوتا ہے، پارلیمانی نظام حکومت میں پاکستان کے اندر بھی ایسا ہی سسٹم ہے، کیونکہ پاکستان کا جو آئین ہے 1973 کا وہ برطانوی آئین کو سامنے رکھ کے بنایا گیا ہے۔ تو پاکستان کے اندر جو صدر ہے وہ آئینی سربراہ ہوتا ہے، یعنی ریاست کا، یعنی آئین کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ صدر آئینی سربراہ ہے، یعنی آئینی حساب سے ریاست کا مالک سربراہ صدر ہے۔ اسی طرح برطانیہ کے اندر آئینی سربراہ بادشاہ ہوتا ہے۔ جب کوئی وزیر اعظم مستعفی ہو جائے یا اس کی ڈیتھ ہو جائے تو دوسرا وزیر اعظم نومینیٹ کرنے کی تمام ذمہ داریاں بادشاہ کو نبھانی پڑتی ہیں۔ اس کے علاوہ پارلیمنٹ سے متعلق اختیارات ہوتے ہیں بادشاہ کے، کہ پارلیمنٹ کا اجلاس بلا سکتا ہے، پارلیمنٹ کو توڑ کے نئے الیکشن کروا سکتا ہے، ٹھیک ہے، جو پارلیمنٹ مسودات منظور کرتی ہے اس پہ دستخط کرتا ہے۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم اور وزراء سے مشورے وغیرہ کر کے پارلیمنٹ سے متعلق جو تمام اختیارات ہیں ان کا استعمال کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ آپ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ جو اختیارات ہیں تاج کے یعنی بادشاہ کے، ان کا استعمال وزیر اعظم اور اس کی کابینہ ہی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ خارجہ امور سے متعلق اختیارات ہیں تاج کے، اس میں جو بادشاہ ہے اپنے ملک کا سربراہ ہونے کی حیثیت سے دوسرے ملکوں کے سربراہوں، سفیروں اور نمائندوں کا استقبال کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے ملکوں میں بھیجے جانے والے سفیروں کی تقرری بھی کرتا ہے۔ اس کے علاوہ بادشاہ کے پاس عدالتی اختیارات ہیں، کیونکہ عدلیہ کے ججوں کا تقرر بادشاہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں جج جو بھی فیصلہ کرتے ہیں ان کا اعلان بادشاہ کے نام سے ہوتا ہے۔ کسی شہری کو سزا میں کمی بیشی کرنا یا اس سزا کو مکمل طور پر ختم کرنا بادشاہ کے اختیار میں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بادشاہ کے پاس مذہبی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں، یعنی بادشاہ چرچ آف انگلینڈ کے اندر جو پرنسپلز موجود ہیں مذہبی حوالے سے ان کے تحفظ کا ذمہ دار بھی ہوتا ہے۔ اعلیٰ افسروں کا تقرر کرتا ہے بادشاہ، یعنی وزیر اعظم پوری فہرست تیار کر کے اعلیٰ سرکاری ملازمین کی بادشاہ کو پیش کرتا ہے، اور بادشاہ تقریبات میں بادشاہ کی شرکت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ فوجی تقریبات ہوں یا سول ہوں، تو اس میں وہ اعلیٰ افسروں کا تقرر کرتا ہے۔ اس کے علاوہ خصوصی اختیارات ہیں بادشاہ کے پاس۔
اس میں بہت ساری مراد بادشاہ کو حاصل ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں جو خصوصی مراد بادشاہ کو حاصل ہے، بادشاہ کو رہائش کے لیے بہت بڑا محل دیا گیا ہے، جو بہت ایک خوبصورت عمارت ہے. اس کے علاوہ باڈی گارڈز ہوتے ہیں، سفر کے لیے گاڑیاں، گھوڑوں کی بگیاں، کاریں، ٹھیک ہے، اس طرح کی فیسلٹیز ہوتی ہیں. ان کے روزمرہ کے اخراجات کے لیے بہت بڑی رقم مختص ہوتی ہے. وظائف مقرر کیے جاتے ہیں شاہی خاندان کے لوگوں کے لیے. اس کے علاوہ ان کی تمام آمدنی، املاک، جائیداد، ان پہ کسی قسم کا ٹیکس نہیں ہوتا. سارا کچھ، سارے اخراجات سرکاری خزانے سے ہی ادا کیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ کسی بھی عدالت میں مقدمہ نہیں چلایا جا سکتا. ٹھیک ہے، کیونکہ برطانیہ کے اندر یہ بات رائج ہے کہ بادشاہ کو کبھی ہم غلط نہیں کہہ سکتے، یا بادشاہ غلطی سے مبرر تصور کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب اگلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے بادشاہت کی بقا کی وجوہات کیا ہیں. ٹھیک ہے. اب اس میں جو آپ کی بک میں پوائنٹس دیے ہوئے ہیں، آپ نے ان کو ریڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے. میں آپ کو جو پوائنٹس پڑھا رہی ہوں، تو میرے پوائنٹس میں آپ کی بک میں جو بھی پوائنٹس دیے ہوئے ہیں وہ کور ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اب اس میں برطانیہ کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ دا کنگ نیور ڈائز، بادشاہ کبھی نہیں مرتا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بادشاہت کا جو ادارہ ہے وہ کبھی خالی نہیں ہوتا. یعنی شخصیت ختم ہو جاتی ہے تو اس کی جگہ دوسرا انڈیویجول آ جاتا ہے. تو اس وجہ سے جو کنگ ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتا. برطانیہ کے اندر بادشاہت صدیوں سے چلی آ رہی ہے. ایک دفعہ ختم بھی ہوئی تھی، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے. خانہ جنگی کے دوران ایک بادشاہ کو پھانسی بھی دی گئی، لیکن پھر کچھ عرصے کے بعد دوبارہ بادشاہت قائم ہو گئی. لیکن اس میں پارلیمنٹ کے پاس زیادہ اختیارات چلے گئے، بادشاہ کے پاس کم اختیارات رہ گئے، لیکن بادشاہت کا ادارہ قائم رہا. تو اس کے نفسیاتی وجوہات پہلے نمبر پہ دیکھیں کہ برطانیہ کے اندر جو بزرگوں کا سایہ ہوتا ہے اس کو اپنے سر پہ ایک نعمت اور برکت تصور کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح ہر قوم اپنے سربراہ کی موجودگی میں اپنا تحفظ محفوظ سمجھتی ہے. تو انگریز جو ہے بیسیکلی وہ مزاج کے لحاظ سے قدامت پسند ہے. پرانے لوگوں کا خیال تھا کہ بادشاہ ذل الہی ہوتا ہے، یعنی ذل الہی کا سایہ لوگوں پر خدا ہی کا سایہ ہوتا ہے. بادشاہ عظیم اور برتر طاقتوں کا مالک ہوتا ہے. یعنی لوگ سمجھتے تھے کہ بادشاہ کے پاس جو بھی طاقتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور خدا سے نزدیک تر رہنے کے لیے ضروری ہے کہ بادشاہ سے نزدیک تر رہا جائے، اس کی فرما برداری کی جائے، اس کی اطاعت کی جائے. تو برطانیہ میں تقریباً 1200 سال پہلے بادشاہت کا آغاز ہوا تھا، اور آج تک آپ دیکھیں کہ برطانیہ کے اندر بادشاہت کا ادارہ جو ہے وہ قائم ہے. ٹھیک ہے. تو بہت ساری ایسی چیزیں بھی ہیں جو برطانیہ کے اندر ان کی عوام میں مقبول ہے. ٹھیک ہے. یعنی وہ ان چیزوں پہ یقین رکھتے ہیں کہ بادشاہ کبھی نہیں مرتا، خلیفۃ الارض ہوتا ہے، انصاف کا سر چشمہ ہوتا ہے، وہ کبھی غلطی نہیں کرتا. ٹھیک ہے. تو اس قسم کی باتیں جو ہیں وہاں پہ گردش کرتی ہیں. تو نفسیاتی طور پہ لوگ جو ہیں وہ بادشاہ کو اللہ تعالیٰ کا سایہ تصور کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب دوسرے نمبر پہ دیکھیں تاریخی وجوہات بھی ہیں کہ کیونکہ برطانیہ کے اندر خانہ جنگی کے دوران ایک دفعہ بادشاہ کو پھانسی بھی دی گئی. ٹھیک ہے. اور اس سے اختیارات پارلیمنٹ نے چھین لیے، لیکن دوبارہ بادشاہت کو بحال کر دیا گیا. یہ 1660 کی بات ہے، اور پارلیمنٹ کے جو آئینی مطالبات تھے ان کو منظور کر لیا گیا.
یعنی یہ طے پایا کہ اقتدار بادشاہ اور پارلیمنٹ دونوں استعمال کریں گے۔ اس کے بعد پارلیمنٹ نے جب اپنی ورکنگ تیز کی تو انہوں نے آہستہ آہستہ بادشاہ سے پورے اختیارات چھین لیے، ٹھیک ہے، لیکن بادشاہت کے وجود کو برقرار رکھا، یعنی انہیں تاریخی ورثے کے طور پہ محفوظ رکھا گیا۔ اس کے علاوہ سیاسی وجوہات ہیں۔ پولیٹکس کے حوالے سے بادشاہوں نے حکومت برطانیہ کو قائم و دائم رکھنے اور اسے مضبوط ترین بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بادشاہ کا تعلق کسی سیاسی پارٹی سے نہیں ہوتا تھا، اس لیے وہ ہمیشہ غیر جانبداری کا مظاہرہ کرتا تھا۔ اس لیے لوگ سمجھتے تھے کہ بادشاہ دو پارٹیوں میں توازن برقرار رکھنے کا اہم ذریعہ ہے، کیونکہ برطانیہ کے اندر 2 پارٹی سسٹم ہے، ٹھیک ہے۔ اگر سیاست میں کھینچا تانی ہو جائے تو بادشاہ اس میں ثالث کا رول ادا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ 4تھ پوائنٹ ہے جو یہاں پہ میں نہیں لکھ سکی، آپ ایڈ کر لیں، بین الاقوامی وجوہات۔ بین الاقوامی وجوہات کی وجہ سے بادشاہ برطانیہ کے اندر قائم ہے، اس کی مین جو وجہ ہے وہ ہے کامن ویلتھ، یعنی دولت مشترکہ۔ اس کا جو مین رول ہے یعنی جو صدر ہے وہ بادشاہ ہے۔ دولت مشترکہ کی جو تنظیم ہے اس میں نیوزی لینڈ، آسٹریلیا اور کینیڈا یہ ممالک شامل ہیں۔ تو بادشاہت کے خاتمے کے لیے ایک تو آئین میں بے شمار تبدیلیاں کرنا پڑتی، ٹھیک ہے، اور ان تبدیلیوں سے بے شمار مسائل پیدا ہوتے، اور ساتھ ہی دولت مشترکہ کی جو تنظیم ہے اس کا شرازہ بکھر جاتا، کیونکہ اگر بادشاہ کی بجائے صدر کا عہدہ رکھا جائے تو ہو سکتا ہے کہ دولت مشترکہ میں شامل ممالک جو ہیں وہ برطانیہ سے اپنا رشتہ منقطع کر لیں، ٹھیک ہے، کیونکہ جو بادشاہ ہے وہ دولت مشترکہ کی تنظیم کو لیڈ کرتا ہے۔ اوکے۔